رہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے، ہر جگہ انشاءاللہ۔ یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنینس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں، جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے، تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے کھچڑی پکائی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف، وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی۔ یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے
ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ ایس آئی ایف سی کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کر۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا، جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا، لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا، اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن، نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے۔ یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں، جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں، ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے، جس میں کہ انتخابی نشان، جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز، نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے، اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے، اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونلز کو مینیج کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں۔ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ یہ اس ملک میں ایک 17 سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں، اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں۔